السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز، ایک ایسا شو جدھر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اصل زندگی کے وہ واقعات جن کو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی فلم کی کہانی سن رہے ہیں۔ آج کا واقعہ بھی کچھ یوں ہی ہے، اور انفیکٹ آج کے واقعے کا ٹریگر بنتا ہے ہم جنس پرستی نامی ایک پلیگ جو ہمارے معاشرے میں دیمک کی طرح پھیلی جا رہا ہے اور اس کو کھائی جا رہا ہے۔ آج اسی پر بات ہوگی اور کیسے اس کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کی جان لے بیٹھا۔ یہ واقعہ کب، کہاں اور کیسے پیش آئے گی ہمیں بتائیں گے جہانگیر خان صاحب۔ جہانگیر خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ مجھے بتائیں کہ واقعہ، یہ کہانی کا آغاز کدھر اور کب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزال، یہ واقعہ بتانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر میں نے یہ بات ڈسکس کی کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے جرائم ایسے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ویب سیریز، کرائم سیریز، مووی کے اسکرپٹ سے لوگوں نے آئیڈیا لیا اور اس کے بعد وہ جرائم یا وہ واقعات رونما ہوئے۔ اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کو ہم ریزیمبلنس ان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ موویز کے ساتھ، کسی کرائم سٹوری کے ساتھ، سیریز کے ساتھ ان کی کافی ریزیمبلنس ہے، مماثلت ہے ان واقعات کی۔ بالکل ہوتی ہے۔ تو اصل واقعات جو ہوتے ہیں وہ یا تو کسی اسکرپٹ سے پک کیے جاتے ہیں یا ان واقعات کی بنا پر اسکرپٹ لکھ کر موویز یا کرائم سیریز بنائی جاتی ہیں۔ بالکل۔ جہاں تک بات ہے ہم جنس پرستی کی، تو اس پر پہلے بھی ہم نے ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کیا تھا، اس میں ان تمام واقعات کا ذکر کیا تھا جو کہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے لاہور میں رپورٹ ہوئے، لوگوں کی جان لی گئی، لوگوں کو قتل کیا گیا، اور ریزن جو ان تمام تر واقعات کے پیچھے تھی وہ ایک ہی تھی، محرک ان کا ایک ہی تھا کہ ہم جنس پرستی۔ وہ تمام واقعات ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج کی ایپیسوڈ میں جو واقعہ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم جنس پرستی اسی کا محرک ہے۔ ہم جنس پرستی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور ایک 17 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کہنا میں رپورٹ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ کہنا میں ایک 17 سالہ لڑکے کی ڈیڈ باڈی ملی جس کو پتھر سے سر اس کا کچل کر اس کو مرڈر کیا گیا تھا، قتل کیا گیا، یعنی انتہائی بروٹلی مرڈر کیا گیا تھا۔ اچھا، ایسے واقعات جتنے بھی رپورٹ ہیں اس میں جو طریقہ واردات ہے یا جو قاتل ہے وہ بڑا ہی ایک سفاکانہ قسم کا طریقہ اختیار کرتا ہے اپنے ٹارگٹ کو یا وکٹم کو ہٹ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ یہ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وینجفل کلنگ تھی، کہ بدلے والی ایگریشن کا آپ کو فیکٹر اس میں نظر آئے گا۔ ان تمام واقعات میں جب آپ ان کو اسٹڈی کریں گے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے جو ہونے والے واقعات ہیں ان میں آپ کو ایک ایگریشن نظر آئے گا، ایک غصہ نظر آئے گا، انتقام نظر آئے گا، ایک غیر انسانی قسم کا رویہ جو ہے وہ آپ دیکھنے میں آپ کو ملے گا۔ تو اس واقعے میں بھی 17 سالہ لڑکے کو سر پر پتھر مار کر، اس کا سر کچل کر اس کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا۔ خیر، ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن بیسک اس کی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ہوا کیا۔ تو پولیس نے جب اس کے قتل کی تفتیش شروع کی تو بالکل بلائنڈ کیس تھا، تو پھر معلوم پڑا کہ یہ لڑکا جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس شخص کا کریکٹر کیا ہے۔ اچھا، اس میں محتاط یا محدود اس لیے ہوں کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا یا جس شخص نے یہ کام کیا، یہ اس فعل کا مرتکب ہوا، چلیں اس کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں انہوں نے اس معاشرے میں رہنا ہے، انہوں نے جینا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا، تو ان کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ریویل نہ کیا جائے، وہ لوگ ان کی آئیڈینٹی کو چھپا کر رکھا جائے تاکہ معاشرہ جو ہے ہمارے معاشرے میں اب جو آپ دیکھنے میں آیا ہوگا کہ لوگ کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ان کو بھی معاف نہیں کیا جاتا یہاں۔ تو ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، ان کی آئیڈینٹی کو ہائیڈ رکھنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ محدود سطح پر جو ہے اس کو ڈسکس کیا جائے۔ تو پولیس نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ مقتول عمیر جو ہے وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو شناخت ہوئی احمد نام کے ایک شخص کی۔ ٹھیک ہے، کہ احمد کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور احمد مزدوری کرتا ہے۔ اچھا، اٹھنے بیٹھنے کے یہ سیم ایج گروپ کے وہ بھی 17-18 سال، تھوڑا ڈفرینس ہوگا، کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ تو پولیس نے جب اس کو احمد کو ڈیٹین کیا، اس سے پوچھ گچھ کی، تو اس نے کنفیس کر لیا کہ اس نے عمیر کو قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کی جو وجہ سامنے آئی وہ بہت ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قابل اعتراض کہیں گے، یا مطلب میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہے کہ اس وجہ کو میں ایلیبوریٹ کر سکوں۔ وجہ یہ ہے ہم جنس پرستی۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق جو ملزم ہے، جو قاتل ہے، وہ فورس کرتا تھا مقتول کو کہ اس کے ساتھ جنسی تعلق استوار کرے۔ مقتول کے انکار پر ملزم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے اب اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ایک تو یہ اس کے سامنے ریویل ہو چکا ہے، اپنا آپ بے نقاب کر چکا ہے کہ وہ ایک ہم جنس پرست ہے، اور
مقتول سے اس تعلق کی خواہش کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہ جنسی تعلق استوار کرے, اور انکار چونکہ مقتول کی جانب سے سامنے آ گیا تھا تو ایک اس کی ایگو ہرٹ ہوئی کہ اس نے انکار کیسے کر دیا اور کیوں کیا. دوسری اس کو یہ اس بات کا خدشہ تھا, ڈر تھا کہ اب یہ باہر جا کے سب کو نہ میری آئیڈینٹی یا میرے بارے میں لوگوں کو بتا دے گا, انکشاف کر دے گا کہ میں ایک ہم جنس پرست ہوں اور میں شاید تعلقات استوار کرنے پہ لوگوں کو فورس کرتا ہوں, تو معاشرے میں مجھ کو جو ہے وہ سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں نے پھر پلان کیا کہ اب چونکہ انکار ہو چکا ہے, ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ انکار یہ کر چکا ہے, تو فائنلی اب جو ہے میں اس کو راستے سے ہٹا دوں اور اس کو قتل کر دوں. قتل کر کے اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ قتل کس نے کیا. لیکن پولیس کے پاس تفتیش کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, اور ناحق قتل جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا, اور خاص طور پر ایک ایسی وجہ سے کیا گیا قتل جو کہ جس کے بارے میں ہے کہ سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے ہمارے مذہب میں بھی, کہ یہ سخت عذاب ہے اگر کوئی اس عمل کا مرتکب ہوتا ہے. پچھلی قوموں پر بھی عذاب جو ہے وہ نازل ہوتے رہے. تو اس واقعے میں بھی پولیس نے اب ملزم کو گرفتار کر لیا. یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد غزال اس واقعے سے زیادہ یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے رپورٹ ہو چکے ہیں. بالکل لاہور میں اگر میں اپنے کیریئر کی بات کروں تو میں نے ایسے بہت سے کیسز رپورٹ کیے ہیں. ایک کیس جو کہ میں نے اپنی لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ایک شخص جو کہ وکٹم تھا, جو کہ پہلے وکٹم تھا ہم جنس پرستی کا, اس شخص نے پھر اپنا ریونج لینے کے لیے سیریل کلنگز شروع کی. اس شخص نے اپنا ریونج, اپنا انتقام لینے کے لیے سیریل کلنگ شروع کی. وہ آئیڈینٹیفائی کرتا تھا آن لائن کہ کون سا شخص جو ہے وہ ہم جنس پرست ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کو ٹریک کر کے ایک جگہ پہ بلاتا تھا اور پھر ان کی کلنگز کا سلسلہ شروع ہوا. وہ جو جتنا بھی ٹراما بلڈ اپ ہو چکا تھا وہ اگریشن کی صورت میں وہ پھر نکلا. اور ایک کیس شاہدرہ میں ہوا کہ ایک 17-18 سال کے لڑکے نے ایک کم عمر لڑکے کو جو ہے وہ مرڈر کیا, بڑا ہی بروٹلی اس کو بھی مرڈر کیا گیا. پھر ایک واقعہ لٹن روڈ کے علاقے میں رپورٹ ہوا جہاں پر ایک لڑکے نے اپنے دوست کو مرڈر کیا کیونکہ دوست کی شادی ہونے جا رہی تھی, اور شادی وہ چاہتا تھا کہ یہ اب شادی چونکہ ہو جائے گی میرے دوست کی تو میرے ساتھ اس کا جو تعلق استوار ہو چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس نے اپنے دوست کو اپنے فلیٹ پر بلایا اور فلیٹ پر بلا کر اس کو قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن دوست جو ہے اس نے آگے سے اپنا ڈیفینس کیا. ڈیفینس کرتے اس نے پھر اس کے ہاتھوں جو اپنا دوست ہے جو کہ قتل کرنا چاہتا تھا وہ مرڈر ہو گیا. یہ واقعہ بھی لاہور میں ہی رپورٹ ہے. سے بہت سے انسیڈنٹ رپورٹ ہو چکے ہیں. حال ہی میں ایک مرڈر لاہور کے علاقے سمن آباد میں رپورٹ ہوا جس میں قاتل اور مقتول جو ہے وہ دونوں آئس کا استعمال کرتے تھے, نشہ ایک ساتھ کرتے تھے, اور دونوں میں ہم جنس پرستی کا تعلق بھی قائم تھا کافی عرصے سے. تو اسی دوران پھر ایک دوست نے دوسرے کو مرڈر کر دیا اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک فلیٹ میں ڈسپوز کیا اور پھر یہاں سے فرار ہو گیا, اور دونوں شادی شدہ تھے. اچھا جہانگیر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ملٹیپل ٹائمز اس لڑکے نے اس کو منع کیا تھا کہ میں بھائی ایسے مجھے شوق نہیں ہے, میں نہیں کروں گا, تو اس کے بعد اس نے قتل کیا؟ جی بالکل. پولیس کی تفتیش کرنے والے جو آفیسرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملزم ہے وہ وقتاً فوقتاً اس لڑکے سے اس بات کا ذکر کرتا رہا, اس کو کنونس کرتا رہا کہ وہ اس کے ساتھ یہ تعلق استوار کرے. لیکن لڑکے کی جانب سے جب مسلسل انکار سامنے آیا تو پھر الٹیمیٹلی شاید کہہ رہا ہوں کہ مقتول نے اس کو کہا ہو کہ میں تمہارے بارے میں جا کے لوگوں کو بتا دوں گا یا میں کسی کو کمپلین کر دوں گا, شکایت کر دوں گا تمہاری, جس کے بعد پھر اس نے یہ ڈیسیژن لیا کہ اب اس کو نہیں چھوڑنا. لیکن شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ملٹیپل ٹائمز اس نے پوچھا لیکن اس نے پھر بھی باہر کسی اور کو جا کے نہیں بتایا, تو صرف ایگو فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. پاسبلٹیز اس میں بہت زیادہ ہیں کیونکہ ابھی تفتیش چل رہی ہے. تفتیش مکمل ہونے کے بعد مزید حقائق جو ہے وہ سامنے لائے جائیں گے. لیکن باڈی کو اس نے ڈسپوز کرنے کی کوشش کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ مرڈر میں نے کیا, اور مرڈر کرنے کے بعد یہ بھی کوشش کی کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے, آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے. باڈی جو ہے وہ گل سڑ جائے یا لوگوں کو اب کتنے دن لگ جائیں گے, لیکن الٹیمیٹلی ایویڈنس جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں سے پولیس کو مل جاتا ہے. تو وہ اس کیس میں بھی پولیس کو بڑے سالڈ ایویڈنسز ملے. لڑکے کی شناخت ہوئی اور پھر لڑکے کی شناخت یعنی مقتول کی شناخت کے بعد پھر ملزم کی بھی شناخت کر لی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا جہانگیر صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ اوور دا ریسنٹ ایئرز ان واقعات کی تعداد بڑی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, جو رپورٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو ان کے کوئی ایک اور فیکٹر بھی آپ نے بتایا, ان میں ایگریشن فرسٹریشن بڑی زیادہ ہوتی ہے, تو جو بھی انویسٹیگیشن وغیرہ ہوئی ہے ان کی کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اسکریننگ ہوتی ہے, ادھر سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اچھا غزال, ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں ہے کہ کسی ایکیوزڈ کو گرفتار کیا جائے اور اس کے بعد اس کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ
اسٹارٹ کی جائے یا اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے کہ روٹ کہ کاز روٹ کاز کیا ہے. ابھی یہاں ہمارے ہاں کوئی انویسٹیگیشن کا ایسا طریقہ کار موجود نہیں جو کہ ان فیوچر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ہوپ فلی ہو جائے, جس میں ہم پتہ کر سکیں گے کہ کسی کہ کرمنالٹی کا جو فیکٹر ہے اس کی وجوہات کیا ہے. یہ خیر یہ اس انسیڈنٹ یا اس کاز کے علاوہ جو دیگر کازز ہیں مرڈرز کی, دیگر جرائم کی, ہر چیز میں ہونا چاہیے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک بہت وسیع پیمانے پر جو ہے ورکنگ کی ضرورت ہے. تو اب ان واقعات کی تعداد میں چونکہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو پولیس حکام خود اس کو آن کرتے ہیں, جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ اس کو آن کرتے ہیں کہ اب ان واقعات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ نشے کا بے دریغ استعمال ہے. جو یوتھ ہے اسپیشلی وہ مختلف اقسام کے نشوں میں چونکہ ان کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو شاید اس ٹرینڈ کو, نشے کو اڈاپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کلچر کو, اس ٹرینڈ کو اڈاپٹ کرنے کا جو رجحان ہے وہ بڑھا ہے, جس کے بارے میں باقاعدہ طور پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور پروپوگینڈا کر کے اس کانسیپٹ کو یوتھ کے یا جو نو عمر لڑکے ہیں ان کے دماغوں میں فیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ کچھ غلط نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنس پرستی کو باقاعدہ ایک پروپوگنڈا کے تحت فیڈ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے, مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے فیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کے دماغوں میں کہ یہ ایک عام بات ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف چل پڑا ہے. بالکل چل پڑا ہے, جس کو روکنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پر. اب اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اس پر حکومتی سطح پر روکنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے والدین کو یہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بیٹا, بچہ, بچی اکیلا کمرے میں کمرہ لاک کر کے کیا کر رہا ہے, وہ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, اس کے موبائل میں کیا ہے. اب یہ بات ہم کریں گے کہ ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی موبائل چیک کریں تو بات یہ آ جائے کہ پرائیویسی بریک کی جا رہی ہے, لیکن یہ پرائیویسی بریک کرنا آج افورڈیبل ہے بجائے اس کے کہ کل کو آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے. چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہو, اتنے انڈر ایج جو اپنے لیے کچھ سوچ بھی نہیں سکتے, اپنے لیے فیصلے نہیں لے سکتے. آپ نہیں فیصلے لینے. آپ دیکھیں کہ غزال ماں باپ اپنی رسپانسبلٹی سے بری و ذمہ ہونے کے لیے بچے کو کوئی گیجٹ دے دیتے ہیں, موبائل فون دے دیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے, اور اس کو موبائل دے دیا. اب اس موبائل میں کس قسم کا کانٹینٹ ہے یا اس بچے کی جو گیدرنگ ہے وہ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھتی ہے, اور آگے آپ کے بچے میں یا بچی میں وہ کانٹینٹ انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. جہانگیر صاحب بے شک وہ بچہ وہ کانٹینٹ نہ دیکھ رہا ہو, لیکن آپ دیکھیں کہ ایڈز کیسے آتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی ایسا ایڈ آ سکتا ہے گیم کھیلتے ہوئے یا یوٹیوب پہ, بے شک آپ اس میں کارٹون لگا کے دیں کچھ بھی ایسا ایڈ آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے. اچھا غزال, میرے ایک دوست نے کل مجھ سے ذکر کیا, اس نے کہا کہ میرے بھتیجے جو ہیں وہ کمرہ لاک کر کے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے جا کے دروازہ کھولا اور میں نے ان کو سختی سے منع کیا کہ دوبارہ سے کمرہ لاک کر کے نہیں بیٹھنا گھر میں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بات اچھی لگی کہ ماں باپ کا یا ایلڈرز کا یا کوئی بڑے ہیں فیملی کے, ان کا اس طرح سے چیک اب اس حد تک ضروری ہو چکا ہے کہ اگر آپ اپنی جنریشن کو, آنے والے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایسی کمیونٹی کا حصہ نہ بن جائیں, اور بہت ضروری آپ کو ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ چیک رکھیں کہ آپ کے بچے کس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, کس گیدرنگ میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ان کا آنا جانا کن لوگوں کے ساتھ ہے, وہ کس قسم کے ٹرینڈز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ از ایکچولی ویری اسکیری, کیونکہ یہ جو پلیگ ہے, اس کو میں پلیگ اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس طرح سے پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے, اور ارد گرد ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں اس پلیگ کے متعلق. اچھا, پیرالل دو چیزیں چلتی ہیں غزال. ایک تو یہ جس کو آپ پلیگ کا نام دے رہے ہیں, ہم جنس پرستی, اور اس کے ساتھ جو دوسری بڑی لعنت ہے وہ نشے کی ہے, وہ ڈرگس کی ہے. ایسی کیمیکل فارمولاز کا نشہ ہے جس کو کہ آپ اب دیکھیں کہ جس کو یوز کرنے کے بعد جو انویسٹیگیٹرز ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیتھ کنفرم ہے ود ان 6 to 8 months. اس نوعیت کے, اس قسم کے نشے کو استعمال کرنے کے بعد 8 سے 10 ماہ کے اندر یا 6 سے 8 ماہ کے اندر موت یقینی ہے. بالکل ہے. اس قسم کے نشے جو ہیں خاص طور پہ ہماری لوکل مارکیٹ میں ایزیلی دیکھیں گے کہ وہ بچوں کی یا لوگوں کی ایکسیس میں ہیں اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اب پولیس نے روکنے کے لیے گرینڈ آپریشن کیا, کریک ڈاؤن کیا, بہت سی جگہوں پر ریڈز کی, بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا, لیکن آن لائن جو ان کا سیل اینڈ پرچیز ہے وہ چل رہی ہے, آن لائن آپ کو اویلیبل ہے. تو آپ کس جگہ سے روکیں گے؟ تو بہتر ہے کہ آپ خود سے چیک رکھیں. جو ماں باپ ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں, جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں, جو اسکولز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس کمپینس چلائیں, جو آپ کے گروپس ہیں, جو دوست ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس کی روک تھام کے لیے. اور جتنے بھی جہانگیر صاحب لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ کر تو رہی ہیں, تھوڑا بہت کام چل رہا ہے, لیکن جس اسکیل پر ہونا چاہیے, جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, کیونکہ
بڑے زیادہ لوگوں کو, جرنلسٹ کو, آپ کو, آئی ایم شیور موسٹلی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ مین سپلائرز کون ہیں, ان کے مین مینوفیکچررز کون ہیں, لیکن گندا ہے پر اچھا چل رہا ہے, غزال, اب اس میں ایسے ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ مین سپلائر کون ہے. یہ چین اس طرح سے چلتی ہے. آن لائن آپ کو جو پرووائڈ کر رہا ہے اس کے بیک اپ پہ کون ہے آپ کو پتہ ہی. لیکن جو بگ پلیئرز ہیں ان کا تو پتہ ہے. بگ پلیئرس کا بھی نام نہیں اپنے, کیونکہ اب یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ مارکیٹ بن چکی ہے. اب آپ کو یا کسی کو بھی ڈرگس لینے کے لیے یہاں پر کسی گلی محلے میں کسی منشیات فروش کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آن لائن یہ سسٹم ایسا چل چکا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور کہاں سے آپریٹ نہیں کیا جا رہا ہے. آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کس حد تک نقصان دہ ہے, آپ کس دلدل میں دھنس رہے ہیں, اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ کی شخصیت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے خاندان کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ ہر جرم ان ون وے اور اندر یہ نشے کی لت سے ریلیٹڈ ہے ہی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. جہانگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ساری تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. اور آج کی ہماری جو بھی ڈسکشن تھی, ان میں ہم نے جو ایسے مزید کیسز بھی آپ کے سامنے لائے, ان میں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک کی فیکٹر, جو کامن فیکٹر ہے, وہ ہے اگریشن کا, فرسٹریشن کا. اب ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کے روٹ کاز پر جائیں کہ یہ سارا جو پلیگ ہے ہم جنس پرستی نامی, یہ ہمارے معاشرے میں اس حد تک پینیٹریٹ کیسے کر گیا ہے اور یہ کیسے نشے کی لت سے ریلیٹڈ ہے. اب سوال تو کافی ہیں, جواب کون دے گا؟ آپ کی جو بھی رائے ہے اس کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملاقات ہوگی ان another ایپیسوڈ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.